السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 11 پڑھی تھی اور پچھلے جتنے قواعد شروع سے ہم نے اب تک پڑھے ہیں ان سب کا اجرا کیا تھا، مشق کی تھی اور سب قواعد کو ہم نے ریوائز کیا تھا۔ تو اس سے پچھلی ویڈیو بھی ہمارے لیے بہت قیمتی، بہت اہم تھی، اور اب ہم اگلے قواعد کی طرف چل رہے ہیں۔ آج ہمارا قاعدہ نمبر 12 ہے۔ پہلے اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے، قاعدے کی طرف نہ دیکھیں۔ قاعدہ نمبر 12، اس کا نام ہے مد عوض، اور مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے کے آخر میں دو زبر ہوں، دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ دو زیر کو تنوین، دو پیش کو بھی تنوین۔ تو یہ قاعدہ صرف دو زبر والی تنوین کا ہے، دو زیر اور دو پیش والی تنوین کا نہیں ہے۔ تو جب کسی کلمے کے آخر میں دو زبر والی تنوین ہو اور اس تنوین پر آیت ہو رہی ہو، وقف ہو رہا ہو، تو وہ تنوین الف سے بدل جائے گی، وہ تنوین الف سے بدل جائے گی، اور تنوین والا حرف اس الف سے مل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جس طرح سے حروف مدہ پڑھا جاتا ہے۔ حرف مدہ جیسے با، الف زبر با، اس طرح پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کئی دن، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن۔ تو اب دیکھیے آخر میں دال پر دو زبر والی تنوین ہے، اگر ہم یہاں پر آیت کر دیں تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی، اس کے بدلے میں الف آ جائے گا، اور الف سے پہلے زبر ہوگا تو حرف مدہ بن جائے گا، اور حرف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، جیسے کئی دن سے کئی دا۔ تو دیکھو تنوین ختم ہو گئی اور ایک الف آ گیا اور ایک زبر کے ساتھ مل کر پڑھا گیا۔ اسی طرح ترابن، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا با دو زبر بن، ترابن۔ تو اگر ہم ترابن آخر میں وقف کر دیں، آیت کر دیں، تو یہ دو زبر والی تنوین پر وقف ہوگا، لہٰذا تنوین ختم ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، اس کے بدلے میں الف آ جائے گا، اور ایک زبر کے ساتھ ملا کر اس الف کو پڑھیں گے جس طرح حرف مدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ترابن سے ترابا۔ اس کو مد عوض اور مد بدل بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے قاعدے کی طرف، یہ قاعدہ ہے مد عوض، قاعدہ نمبر 12۔ مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے کے آخر میں دو زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہو تو وہ تنوین الف سے بدل جائے گی، اور تنوین والا حرف اس الف سے مل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر حروف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، جیسے کئی دن سے کئی دا، ترابن سے ترابا۔ اس کو مد عوض اور مد بدل کہتے ہیں۔ تو ایک ایک قاعدہ ہی لیتے ہیں، یہ قاعدے کچھ بھاری ہیں۔ اس کے بعد جو مد سکون عارضی وقفی اور مد لین عارضی وقفی کا آ رہا ہے، خاص طور پر یہ دونوں قاعدے بھاری ہیں۔ چلیے اس سے نیچے والا قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ نمبر 15، تاکہ دو قاعدے ہو جائیں۔ یہ دیکھیے، یہ وقف بالابدال، اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے پہلے۔ یہ قاعدہ نمبر 15 ہے اور اس کا نام ہے وقف بالابدال۔ وقف بالابدال کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہو، گول تا، دو والی جو لمبی تا ہوتی ہے، الف با تا، وہ تا نہیں بلکہ گول تا، یعنی جو ہا کے اوپر دو، چھوٹے ہا کے اوپر دو نقطے لگا دیتے ہیں تو وہ تا گول تا کہلاتی ہے، وہ تا ہو۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہو اور اس گول تا کے بعد آیت ہو رہی ہو، یعنی وہاں وقف ہو رہا ہو، تو وہاں پر یہ گول تا ہا سے بدل جائے گی، یعنی اس کے دو نقطے ختم ہو کر ہا بن جائیں گے۔ بس اتنا سا ہی قاعدہ ہے یہ۔ دیکھیے وقف بالابدال، قاعدہ نمبر 15۔ وقف بالابدال کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے کے آخر میں گول تا پر وقف ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ گول تا ہا سے بدل جائے گی،
اور تا کی جگہ ہا کے ساتھ وقف کریں گے، یعنی اب تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے۔ جیسے عیشتن تو دیکھو گول تا آ رہی ہے آخر میں، اس پر ہم نے آیت کر دی تو یہ ہو جائے گا عیشہ، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال اور لے لیتے ہیں، یہاں دیکھیے یہ مثال ہے حامیتن، تو دیکھو گول تا پر وقف ہو رہا ہے، گول تا آ رہی ہے اور آیت ہو رہی ہے، تو یہاں پر جب ہم آیت کریں گے تو تا نہیں ہا پڑھیں گے ساکن کر کے۔ جیسے حامیہ تو دیکھو یا ہا زبر یہ، اس طرح پڑھا گیا۔ اسی طرح آنیتن، یہاں بھی گول تا پر آیت ہو رہی ہے، وقف ہو رہا ہے، تو یہاں بھی یہ گول تا ہا سے بدل جائے گی، جیسے آنیہ۔ تو یہ وقف بالابدال کا قاعدہ تھا۔ تو آپ کے 2 قاعدے ہو گئے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم مد سکون عارضی وقفی اور مد لین عارضی وقفی کا قاعدہ پڑھیں گے۔ امید ہے آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح آیا ہوگا۔ جب ہم پراپر طریقے سے قرآن کریم کھول کر اجرا کرائیں گے اور صحیح سے مشق کرائیں گے تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔